السلام علیکم دوستوں پچھلے پارٹ میں ہم بتا چکے ہیں کہ جس ہندوستان کا چپا چپا جہالت اور سرکشی سے بھرا ہوا تھا وہاں پوری طرح اسلام غالب آ چکا تھا۔ پورے اجمیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کہنے کو کافروں کی سرکشی ختم ہو گئی تھی، مگر اندر ہی اندر سازشیں اب بھی جاری تھیں۔ بہت سے ہندو اپنے مذہب پر تو چلتے تھے، لیکن خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے تھے، مگر کچھ دل پر کفر کی چھاپ اتنی گہری تھی کہ وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی موجودگی کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ خانقاہ میں تشریف فرما تھے کہ خادم نے ایک اجنبی شخص کے آنے کی خبر دی۔ اب رحمت اللہ علیہ نے نئے آنے والے کو فوراً ہی طلب کر لیا۔ اجنبی شخص نے آتے ہی بڑے ہی متبعانہ انداز میں سلام کیا اور پھر بیٹھتے ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان میں قصیدے پڑھنے لگا۔ کہنے لگا، میری دیرینہ آرزو تھی کہ آپ کے قدم چومنے کا شرف حاصل کروں۔ خدا کا شکر ہے کہ آج اس نے مجھ گنہگار اور مفلس کی دعا سن لی۔ یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے کہ میں آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ پا رہا ہوں۔ اجنبی شخص کا انکسار اور عقیدت مندانہ لہجہ دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ بے حد حیران ہوئے تھے۔ خود خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ہونٹوں پر بھی ایک جاں فضا مسکراہٹ تھی۔ جب وہ شخص اپنی گفتگو تمام کر چکا تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آدمی کو فضول باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ اے خدا کے بندے، میری جھوٹی تعریفیں چھوڑو اور اس کام کو مکمل کرو جس کے لیے تم کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی وہ اجنبی شخص دہشت زدہ ہو کر کانپنے لگا۔ محفل میں موجود لوگ اس کے جسم کی کپ کپی دیکھ کر بے حد حیران تھے۔ کچھ دیر تک تو اسے اپنے ہوش و حواس پر قابو ہی نہ رہا۔ پھر جب اس کے اعصاب بحال ہوئے تو اس نے اپنے کپڑے کی جیب سے ایک تیز خنجر نکال کر زمین پر رکھ دیا اور خود خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ کہنے لگا، غریب نواز، میں آپ سے بے حد عقیدت رکھتا ہوں، مگر میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا۔ مال و دولت کی خواہش بڑی ہلاکت خیز چیز ہوتی ہے۔ اجمیر کا ایک مالدار ہندو مجھے بہت دنوں سے دولت کثیر کا لالچ دے کر ورغلا رہا تھا۔ میں نے اپنے جذبہ ناپاک کو دبانے کی بے حد کوشش کی، لیکن حرص و ہوس کے الغار نے میرے دل و دماغ کو تباہ کر ڈالا۔ بہتر ہے کہ آپ بھی میرے قتل کا حکم جاری فرما ہی دیں، شاید اس طرح سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اجنبی شخص خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدم مبارک پر سر رکھے سارو قطار رو رہا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس شخص کا نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس شخص کو بھی معاف کرتا ہوں جس نے تجھے میرے قتل کے لیے خنجر فراہم کیا تھا، اور تجھ پر بھی کوئی الزام نہیں کہ تو اپنے نفس سے مجبور تھا۔ مسلمان نفرت کے بدلے نفرت نہیں بیچتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس اجنبی کو معاف تو کر دیا تھا، مگر وہ بدستور آپ کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا۔ اجنبی کی عجیب و غریب ضد تھی۔ وہ کہنے لگا کہ جب تک آپ میرے حق میں دعائے خیر نہیں فرمائیں گے، میں اس وقت تک آستان عالیہ سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے خادم اور عقیدت مند اسے سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر آپ نے اس پر اپنی محبت کے خزانے لٹا دیے۔ جو شخص قتل کرنے آیا تھا وہ خود خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ جلال میں پہنچ کر قتل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اسے نئی زندگی بخشی، یہاں تک کہ اس نے گناہوں سے توبہ کیا اور اس کے نفس کی ساری کثافتیں دور ہو گئی۔ اس نے پاک باز زندگی بسر کی اور کئی بار کعبہ شریف کا حج بھی کیا۔ ایک بار طواف کرتے کرتے ہی اس کو موت آ گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ خادم مجاوران مکہ کے قبرستان میں دفن ہے۔ نگاہ مرد مومن سے انسانی تقدیر کا بدل جانا یہ کوئی طلسمی داستان نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات پاک میں ایسے بے شمار مرحلے آئے جب آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک گنہگار کو نظر بھر کر دیکھا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے،
مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ بے شک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہی مرد مومن تھے جن کی ایک نظر سے لوگوں کی دنیا ہی آباد ہو جاتی تھی۔ صوفی حمید الدین ایک بڑے تارک الدنیا بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا شمار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفوں میں ہوتا ہے۔ اجمیر سے چند میل کے فاصلے پر شہر ناگور آباد ہے۔ صوفی حمید الدین اسی کے ایک ضلع سوالی کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور روایت ہے کہ وہ اپنی جوانی کے آغاز میں ایک گم کردہ راہ انسان تھے۔ مالی حالت اس قدر خراب تھی کہ گزر اوقات بھی مشکل سے ہوتا تھا۔ صوفی حمید الدین کو خدا نے غیر معمولی حسن و جمال سے نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے عشق میں مبتلا ہو کر بہت سی عورتیں اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھیں۔ عورتوں کے ان کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے ان کا دل و دماغ بھی متاثر ہوا تھا، یہاں تک کہ صوفی حمید الدین اور ان کے کچھ احباب بے راہ روی کی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ کافی عرصے تک یہ دنیا کی مشغولیت جاری رہی، پھر انہیں خدا نے ہدایت بخشی۔ جب صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روحانی کمالات کی شہرت سنی تو ایک روز سلطان الہند کے دربار معرفت میں حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے مبارک پر نظر پڑی تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ پھر جب طبیعت بحال ہونے لگی تو تاجدار روحانیت سے کہنے لگے، حضور مجھے غلامی کی سند عطا کیجیے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، پہلے اپنے صنم خانے دل کی تو خبر لو، جہاں ہزارہ بت سجائے جاتے ہوں وہاں عشق الہی کا گزر نہیں ہوتا۔ ایک کو پانے کے لیے ہزاروں سے ترک تعلق کرنا پڑتا ہے۔ صوفی حمید الدین نے رقت قلب کے ساتھ التجا کی، خدا کی قسم میں تمام اصنام خیالی کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، اب اس کے سوا میرے خانے دل میں اور کوئی نہیں آئے گا۔ صوفی حمید الدین کی بے اختیاری دیکھ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور پھر صوفی حمید الدین کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ گناہوں سے توبہ کر لینے کے بعد جب ان کے دوستوں نے انہیں کھوئی ہوئی منزل کی طرف بلایا تو صوفی حمید الدین بڑے جذب کے عالم میں کہنے لگے، میں دنیا کی طرف جانے والے تمام راستے بھول گیا ہوں، اب اگر جنت کی حوریں بھی میرے سامنے آ جائیں تو پتہ نہیں کہ میں انہیں دیکھوں گا یا نظر انداز کر دوں گا۔ کیف و نشاط میں ڈوبے ہوئے لوگ اپنے دیرینہ ساتھی کا جواب سن کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ زندگی کی آشنا راہوں کو چھوڑ کر اتنی دور نکل آئے تھے کہ حرص و ہوس کی کوئی آواز ان کے کانوں تک پہنچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر صوفی حمید الدین ناگوری کی طبیعت کا انقلاب ہندوستان کی روحانی تاریخ میں ایک انقلابی حیثیت اختیار کر گیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بزرگ انہیں شیخ المشائخ اور سلطان التارکین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صوفی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ سب کچھ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان نظر تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سراپا جمال و محبت تھے۔ کیسا بھی خوشگوار موسم ہوتا، آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مسکراتے ہی رہتے تھے۔ دوستوں آج کے اس پارٹ میں اتنا ہی، انشاءاللہ آگے کا واقعہ اگلے پارٹ میں بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔